اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ جہاں تک سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے نا، تو ایک ہوتا ہے کہ انسان نالج لے کہاں سے رہا ہے، سورسز آف نالج، اور ایک ہے میتھڈز کہ طریقہ کیا ہے، اور ایک ہے کیپیسٹی کہ انسان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہے، کیا وہ دیکھ سکتا ہے، کیا وہ سن سکتا ہے، اور اس کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے۔ ہر انسان کا حساب اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا۔ یہ جو لفظ یہاں پر ہے نا یستطیعون، یستطیعون کا لفظ اردو میں استطاعت کے معنوں میں ہوتا ہے، اور استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ایبلٹی یا کیپیسٹی، کہ ان کی کیپیسٹی تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ مینٹلی کچھ ہینڈی کیپ تھے، یہ سمجھ سکتے تھے، ان کی عقل بہت کام کرتی تھی، یہ دیکھتے بھی تھے، یہ سنتے بھی تھے، لیکن اور چیزیں، اور بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سنا۔ اور آپ دیکھیے آج کے دور میں پھر سننا، اس دور میں تو یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی علامہ ہے، کوئی اسکالر ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھے سنیں، یا وہ آپ کے پاس آئے تو سنائے، پھر بھی مشکل تھی۔ آج آپ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں ہوں، آپ اپنی گاڑی میں ہوں، آپ اپنے بیڈ روم میں ہوں، آپ چل رہے ہوں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سننے کی سہولت موجود نہ ہو، ہر جگہ موجود ہے، ایک نہیں کئی طریقوں سے۔ ایک وقت تھا کہ صرف ٹیپس ہوتی تھی، اب آپ دیکھیے ٹیلی ویژن بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، پھر اس کے علاوہ آڈیو ہے، سی ڈی ہے، وی سی ڈی ہے، معلوم نہیں کتنی قسمیں نکل چکی ہیں مختلف اچھی باتیں دیکھنے اور سننے کے لیے، اللہ تعالی کی پہچان کے لیے۔ لیکن ہم سب کا رویہ کیا ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ پوری زندگی میں کیا کچھ پڑھا؟ ہم سب اللہ کے فضل سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ہم گننا چاہیں نا کتنی کتابیں پڑھی تو ابھی تک ہم گن نہیں سکتے، ان گنت کتابیں ہم میں سے ہر ایک نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن اگر کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی تو یہ کتاب نہیں پڑھی۔ کوئی اور کہے جو ان پڑھ بیچارے ہیں، جن کے پاس نہ اسکول ہے نہ کالج ہے، نہ وہ پڑھے لکھے ہیں، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ کتاب خرید سکتے ہیں، نہ وہ کوئی کیسٹ خرید سکتے ہیں، نہ کوئی پلیئر لے سکتے ہیں، ان کی تو ہو سکتا ہے چھوٹ ہو جائے، کیونکہ وہ تو استطاعت نہیں رکھتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی سمجھنے کی نہیں ہے، بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، کسی کے پاس استاد نہیں ہے، کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، کسی کے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے کہ جس سے وہ پڑھ اور سن سکے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہو، ان کے پاس کیا بہانہ ہے؟ زیادہ یہی کہ وقت نہیں ہے، جس وقت میں ہم اور چیزیں سن سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کو میں خود یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہم میوزک کے ساتھ سوتے، میوزک کے ساتھ اٹھتے، میوزک کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے تھے، واش روم میں میوزک سنتے تھے، ہم پڑھتے ہوئے بھی میوزک سن رہے ہوتے تھے، اور اب نہیں دل چاہتا۔ مثلا بہت سے لوگ ہیں جو اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ لمحے پہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، مسلسل سن رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو سننے کا شوق ہوتا ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو خبریں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور چھوٹے ریڈیو اٹھائے پھرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جب کوئی میچ لگا ہوا تو اس کی کمنٹری سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ سب کام کاج چھوڑ کے سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، سن رہے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہماری ساری کوتاہی، ہماری ساری غفلت، ہماری ساری سستی آخر اسی کتاب کے ساتھ آ کر کیوں رہ جاتی؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں پڑھیں گے نہیں تو ہمیں ڈگری نہیں ملے گی، لیکن جنت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بے شک اس کو نہ پڑھیں، بے شک کوئی عمل نہ کریں، ہمیں جنت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا میں ہم کام نہ کریں تو ہمیں نتیجہ نہیں نظر آتا سامنے۔ آخرت کو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی سارا نتیجہ ہمارے حق میں، صرف چند باتیں بول دینے سے۔ تو آخرت کا معاملہ صرف چند باتیں کرنے کا معاملہ نہیں ہے، سراسر عمل کا معاملہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بارہا آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو بھی ناظرہ آپ میں سے پڑھتے ہیں سب ان آیات کو بار بار دہراتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، عمل صالح کیے۔ تو عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ وہ کیا کرائیٹیریا ہے کہ جس پر کوئی عمل صالح ہو جاتا ہے اور جس کے بغیر وہ عمل صالح نہیں رہتا؟ وہ آگے جا کر میں انہی آیات کی روشنی میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر قیامت کے دن وہ لوگ سخت پچھتائیں گے اور پریشان ہوں گے
کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی تھی حق کو سننے کی، سمجھنے کی، پہچاننے کی، اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں چھڑائے گا، فلاں بچائے گا، فلاں کام آ جائے گا، پتہ نہیں کون سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہی واضح کر رہے ہیں اس حقیقت کو. افحسب الذین کفروا، کیا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے. یعنی میرے سے تو کوئی تعلق رکھتے نہیں لیکن بندوں میں خوب اٹکے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے ان کے کام آئیں گے، بندے ان کو اللہ سے بچائیں گے، ان کے حساب کے وقت وہ سامنے پیش ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں ان کے کام آ جائیں گی. عام طور پر ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ بہت ہے، فلاں کا پلو پکڑ لیں گے، فلاں کا دامن تھام لیں گے، فلاں کے سہارے پر ہم بھی پار ہو جائیں گے. اور دنیا میں کیوں نہیں پار ہو جاتے کسی کے سہارے پر؟ دنیا میں کیوں نہیں آپ کسی بھی اسکول کالج میں داخلہ لے لیں اور کچھ پڑھے لکھے نہیں، کچھ توجہ نہیں کریں، اور پھر جب امتحان کا وقت آئے تو اپنی دوست سے کہیں کہ میرا بھی پرچہ لکھ دو، تم بہت لائق اور تم نے بہت پڑھا ہے. کیسی دوستی ہے اگر تم مجھے اپنے نمبروں میں شریک نہ کرو؟ دنیا میں تو ایسی کوئی مذاق نہیں ہوتا. دنیا میں تو ہر شخص اپنا پڑھتا ہے، اپنا کام کرتا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں کس نے ہمارے ذہنوں میں خلل ڈال دیا کہ ہم کچھ نہ کریں تو کسی اور کا کیا ہمارے کام آئے گا؟ ہرگز بھی نہیں، کسی کا کیا ہمارے کام نہیں آئے گا. ہر ایک کے لیے اپنا کچھ کرنا ہے. لیس للانسان الا ما سعى، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرے گا. لہذا یہاں پر فرمایا کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تو پھر ہم نے جہنم کی سزا بطور مہمانی کے تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ یعنی کام بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھائیں گے، کام کرنے کے بعد بھی ناکام ہوں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، ان کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے تھی. وہم یحسبون، اور اس کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی آخرت سے غافل ہو کے، آخرت کو بھلا کر ساری محنت، مال، دولت، وقت، انرجی، ٹیلنٹ، ہر چیز انہوں نے صرف دنیا کے لیے لگایا، اور پھر آخرت کے بارے میں محض توقعات کر کے یہ کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنی راہ لو. مولویوں کو تو کام ہی یہی کہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں. یہ کہہ کے حقیقت سے آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں. آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار دیگر صحابہ کرام کو ہمارے والا دین سمجھ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ تو حضور کے ساتھ تھے، وہ تو آپ کے دوست تھے. جب حضرت ابو بکر غار میں آپ کے ساتھ تھے تو پھر وہ چھوڑ دیتے سب کچھ کہ میں اتنے بڑے انسان کا دوست ہوں، غار میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی خود ہی چلا جاؤں گا. وہ کیوں ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے؟ وہ کیوں ہر وقت صدقہ خیرات کرتے؟ وہ کیوں ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے؟ انہوں نے اپنا آپ بھلا کر جب وہ خلیفہ بنے تو آپ کو معلوم ہے اپنا کام بھی ان سے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب خلافت کا بوجھ تھا ان پر، اور بیت المال سے بھی صرف اتنا لیتے تھے کہ جس سے ان کا ایک وقت کا کھانا بن جائے. ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کچھ پیسے بچا کر اس سے میٹھا بنا لیا تو آپ نے اتنی قیمت بیت المال میں واپس ڈالی کہ میں نے یہ میٹھا کھانے کے لیے پیسے نہیں لیے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گزارا اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے. اور آئندہ سے اتنا جو وظیفہ تھا اور کم کر دیا. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ سب کچھ ہمارے لیے اور جنت بھی ہمارے لیے، ہمیں اتنی قربانیاں کرنے کی اور اتنی مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم کس چیز پہ بھولے ہوئے ہیں؟ آخر آج ہمیں کس قسم کا دین سمجھ آ گیا ہے؟ ہم نے آخرت کے بارے میں اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ کیوں اختیار کر رکھا ہے، جبکہ قرآن کھل کھل کے کہتا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جو خوب محنتیں کر رہے ہیں، دن رات تھکے جاتے ہیں، لیکن ان کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ان کے پاس، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ سننے کا، نہ سیکھنے کا، نہ عمل کرنے کا. وہ دنیا میں صرف اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تصور میں رکھا ہوا ہے.
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا، احکامات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، وہ بھولے ہوئے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں انہوں نے جو کوششیں کی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ دنیا میں خواہ وہ نوبل پرائز ہی کیوں نہ لے کے بیٹھے ہوں، اگر ان کے سامنے خدا کا خوف نہیں تھا، آخرت کی یاد نہیں تھی اور حقائق کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو ہم ان کے اعمال کو کچھ بھی قدر و قیمت نہ دیں گے۔ یعنی ایک شخص اگر دنیا کے لیے صرف کوشش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو بہت اپریسیشن ملے، دنیا میں اس کا بہت صلہ مل جائے، لیکن اگر اس کے دل میں خدا کی یاد نہیں اور وہ آخرت کی قیمت پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اچھا، آخرت کی قیمت پہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً یہ بھول جانا کہ نماز کا وقت کون سا ہے، یہ بھول جانا کہ میری زکوٰۃ کب ڈیو ہے، یہ بھول جانا کہ میرے والدین کے حقوق کیا ہے، یہ بھول جانا کہ میرے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، یہ بھول جانا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو بھلا کر اگر کوئی شخص صرف دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے اور آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہے، تو پھر قیامت کے دن دنیا کی جتنی بھی ترقی اور کامیابی ہے، اعلیٰ ترین منزلوں پہ بھی جا پہنچے، اس کا کوئی بھی وزن نامہ اعمال میں اس کو نہیں ملے گا، کوئی کریڈٹ اس کو وہاں جا کر نہیں ملے گا ان کوششوں کا۔ ہاں، وہ شخص جو دنیا میں بھی محنت کرتا ہے لیکن اپنے سارے فرائض، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی، کیونکہ دونوں ضروری ہیں۔ یہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کا حق ضروری نہیں اور بندوں کا زیادہ ضروری ہے، یا ہم کہیں کہ نہیں بندوں کا ضروری نہیں، صرف اللہ ہی کو خوش کرنا کافی ہے۔ نہیں، دونوں ہی ضروری ہیں۔ ایک طرف جس نے ہمیں پیدا کیا اور دوسری طرف ہمارے ساتھ کے لوگ جو بھی ہیں، خواہ مسلمان ہیں، نان مسلمز ہیں، سب کے ہم پر حقوق ہیں۔ ہم کس قدر خود غرض ہیں کہ صرف اپنی جنت کی فکر کرتے ہیں اور اپنے آس پاس کے نان مسلمز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں اور ان کے لیے حق اور ہدایت کا راستہ واضح کریں، اس کے لیے کچھ اپنا وقت اور مال اور جان لگائیں۔ ہم ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بائی برتھ مسلمان پیدا کیا تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ہمیں وہ کسی بھی اور کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم آج کہاں کھڑے ہوتے؟ تو آج ہم پر جو یہ احسان کیا تو ہم پر ذمہ داری ڈالی کہ ہم اس خیر اور بھلائی کے کام کو آگے تک لے جائیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دو گے اور تم برائیوں سے روکو گے۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ ہم تو اپنی ذات کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، کسی اور کی لینے کو کہاں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہمیں تو اپنی اور بچوں کی فکر نہیں، ہم دوسروں کی فکر کہاں سے کریں گے؟ ہم نے تو جو کچھ سمجھا اس دنیا کو سمجھا، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو بڑی بڑی جاگیریں چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم سے پہلے کتنے ہی لوگ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لے جا سکے۔ ہم بھی اسی رستے کے مسافر ہیں، ایک دن ہمارا بھی وہیں جا کے اینڈ ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوگا یہی رہ جائے گا، وہ دوسروں کا ہو جائے گا، دوسروں کے نام لگ جائے گا، اور اس کے بعد وہاں جا کر تو وہ کام آئے گا عمل جو واقعی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور خیر خواہی اور خلوص نیت سے کیا گیا ہو۔